آواز سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ میں سے وہ دوست جنہوں نے پہلے کوئی میری پریزنٹیشن اٹینڈ کی ہے آپ آپ میں سے کتنے دوست مسیحی ہیں اور مسلم کتنے دوست ہیں؟ اور باقی فیس سے ہندو فیس سے بھائی فیس سے بھی ہیں. ایک تو پریزنٹیشن میں مواد زیادہ ہے تو وٹ آئی ڈو کہ میں بڑا کوئکلی اس کو لے کے چلا ہوں جلدی سے. تو آپ کی ذرا اٹینشن اس طرح سے چاہیے ہوگی کہ آپ اس کو بالکل فوکسڈ ہو کے نوٹس بنانے کی بجائے آپ صرف میری طرف متوجہ رہیں تاکہ یہ جو پریزنٹیشن ہے یہ نوٹ ٹیکنگ اور نوٹ ڈلیوری کے اوپر نہیں ہو. یہ آن کرنا ہے ورنہ میری شرح نہیں آئی. اس میں مجھے آپ سے آئی کانٹیکٹ رکھنا بھی مقصد تھا اس لیے میں آپ کانسیپٹس کو پہلے گراسپ کر لیجیے گا, پکڑ لیجیے گا. ایک مرتبہ آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہو گئے تو پھر آپ حوالہ جات کے محتاج نہیں رہیں گے. جس آدمی کے کانسیپٹس کلیئر ہوں وہ گھر میں اٹھتے بیٹھتے, بازار میں چلتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے, گفتگو کرتے ہوئے, کھانا کھاتے ہوئے وہ بے شمار اپنے لیے ایسی مثالیں پک کر لیتا ہے جو اس کے ایمان کی تقویت کا باعث بھی بنتی ہیں اور جو اس کو ایک اچھا انسان بننے میں بھی مدد دیتی ہیں. اور جن لوگوں کا سارا فوکس حوالہ جات اکٹھے کرنے پہ لگا رہتا ہے بالکل اسی طرح ہے کہ اس کے گھر میں خزانہ بہت ہے, ہیرے جواہرات بھی ہیں, سونا بھی ہے, مگر وہ زیور بنا کے اس کو اپنے حسن میں اضافہ نہیں کر سکتا. تو آج ہم جتنے حوالہ جات ہیں, ہیرے جواہرات ہیں, اس کو اکٹھا کر کے اس کو اپنے گھر کی زینت کے لیے استعمال کریں گے اور اپنی شخصیت کی زینت کے لیے. تو تھوڑا سا میں بریفلی آپ کو بیک گراؤنڈ سے لے کے چلتا ہوں کہ اگر آپ پچھلے 300 سال کی ہسٹری دیکھیں اور پچھلے 300 سال کے برصغیر پاک و ہند کی تاریخ اور اگر آپ اسلام اینڈ کرسچینٹی کے انٹریکشن کی پوری 1400 سال کی تاریخ کو دیکھیں تو کم و بیش یہ وہ موضوعات ہیں جو ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ کتابیں ملیں گی تو اس پہ موضوع ہوگا بائبل یا قرآن, کلام الہی کون سی کتاب ہے, کیا یسوع مسیح خدا ہیں یا نہیں ہے, اس پہ ڈسکشن ہوگی. کیا تثلیث فی التوحید درست عقیدہ ہے یا صرف عقیدہ توحید, کیا حدیث نبوی قابل اعتماد ہیں یا نہیں ہیں, کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کے سچے اور آخری نبی ہیں یا نہیں ہیں, مسیحیت کا بانی کون ہے, یسوع مسیح یا پولس رسول. یہ سارے کے سارے ٹاپکس آپ کو 1400 سال کی تاریخ میں بکھرے ہوئے ملیں گے. اگر آپ کتابیں مارکیٹ میں جا کے کلیکٹ کرنی شروع کریں کرسچن مسلم ریلیشنز کے اوپر تو کم و بیش وہ سارے کی ساری انہی موضوعات پہ گھومتے ہیں. اور ان سارے موضوعات کو یا اس طرح کے اور دیگر موضوعات کو اگر آپ جمع کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انٹائر فوکس علم العقائد پر ہے. یعنی تھیولوجی بیسڈ ڈسکشنز ہیں ساری ہسٹری کے اندر ہمارے ساتھ. علم الاخلاص, علم الاحسان, یعنی ہمارا خدا کے ساتھ کیا رشتہ ہونا چاہیے یا عقیدے کی کیا نوعیت ہونی چاہیے, اس پہ انٹائر فوکس رہا ہے انٹائر ہسٹری میں. ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہونا چاہیے اس کو نظر انداز کیا گیا. یعنی علم العقائد پر گفتگو ہے, علم الاحکامات پہ نہیں ہے. اور اگر آپ علم العقائد پہ جتنی بھی اسلام اور کرسچینٹی کے حوالے سے مسلم کرسچن ہسٹری میں, یعنی یہ میں کرسچن سائڈ پہ بھی کہہ رہا ہوں اور اسلامک سائڈ پہ بھی کہہ رہا ہوں, یہ جو علم العقائد میں ڈسکشن ہوتی رہی ہیں اس میں میجر فوکس کیا تھا. آپ اور میں عقیدے پہ بات کر رہے ہیں تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اور میں جب عقیدے پہ ایک دوسرے کے عقیدے پہ بات کریں تو تمیز اور تہذیب کے دائرے میں رہ کے کریں. ایک طریقہ تو یہ ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ میں گفتگو اس طرح سے کروں کہ میرے علمی نقطۂ نظر سے ہٹ کر آپ کو میرا انداز گفتگو کرنے کا پسند نہ آئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. یعنی بات آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں مگر میں کہہ اس طریقے سے رہا ہوں کہ مجھے سننے میں بری لگتی ہے. تو چونکہ بات سننے میں بری لگ رہی ہے اس لیے اچھی بات کو بھی میں قبول نہیں کروں گا. تو ایک تو یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر جتنی یہ ڈسکشن رہی ہے کرسچن مسلم ڈائلاگ میں, اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس میں رویے یہ رہے ہیں کہ ہم درست ہیں آپ غلط ہیں, ہماری نیت درست ہے اور آپ کی خراب ہے, ہم امن پسند ہیں اور آپ دہشت گرد ہیں,
ہم مومن ہیں اور آپ مشرک اور کافر ہیں، ہم جنتی اور آپ جہنمی ہیں. یہ انٹائر ایٹیٹیوڈ رہا ہے ہمارے لٹریچر کے اندر بھی اور ہماری ڈسکشنز اور میٹنگز کے اندر بھی تھرو آؤٹ دی ہسٹری. یہ آپ کو تھوڑا سا میں نے انالیسس دیا ہے بیک گراؤنڈ کا 2 سلائڈس میں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہمارے پاسٹ میں کیا ہوتا رہا ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کرسچن مسلم ہسٹری کے اندر اچھے لٹریچر کی کمی ہے، وہ موجود ضرور ہے، مگر تاریخ میں اگر دیکھیں تو ایسے لٹریچر کو زیادہ اچھالا گیا ہے اور ایسے لوگوں کو بھی سامنے لایا گیا ہے تاکہ بعض لوگوں کا جو بزنس ہے وہ بھی اسٹیبلش رہ سکے مارکیٹ میں، بعض لوگوں کی جو ریلیجیس لیڈرشپ ہے وہ بھی اسٹیبلش رہ سکے. تو مذہب کو یوز زیادہ کیا گیا ہے، مذہب کی اصل تعلیمات کو، جیسے وہ کہہ رہے تھے خورشید ندیم صاحب، اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے. اب اسی چیز کو ذہن میں مد نظر رکھ کے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ایکسرسائز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا موضوع آج کا یہ ہے کہ ریلیجیس لیڈرشپ کا رول کیا ہے، اور ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مکالمہ بین المذاہب ایکچولی ہے کیا اور پریکٹس کیا ہو رہا ہے اور سمجھا کیا جا رہا ہے. تو ہم کچھ مثالوں سے دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں یہ کیا چیز پریکٹس ہو رہی ہے. اس کا پہلا کیس اسٹڈی یہ ہے کہ اگر آپ مولانا سمیع الحق صاحب کی یہ کتاب دیکھیں، یہ سینیٹر بھی ہیں، سیاسی فگر بھی ہیں، ریلیجس فگر بھی ہیں، تو انہوں نے ریسنٹلی ایک کتاب لکھی ہے صلیبی دہشت گردی اور عالم اسلام. یہ بیسکلی ان کے انٹرویوز کی کمپائلیشن ہے. ٹھیک ہے، اب اس کتاب کو ذرا غور سے دیکھیں تو اس میں کیا خاص بات ہے. اگر جس آدمی کے کانسیپٹس کلیئر ہیں اس کے لیے یہ کتاب کا ٹائٹل کسی لطیفے سے کم نہیں ہے. اس میں سب سے پہلی بات جو نوٹ کرنے والی ہے کہ انہوں نے کہا ہے صلیبی دہشت گردی اور عالم اسلام، یعنی صلیبی دہشت گردی کو اگر میں انگلش میں کنورٹ کروں تو یہ کرسچن ٹیررزم ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا. تو جب مغربی پریس اور مغربی میڈیا ہم مسلمانوں کو کہتا ہے کہ مسلمز آر ٹیررسٹ اینڈ اسلام از اے ٹیررسٹ ریلیجن، تو جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ٹیررزم کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا، ٹیررزم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کرنے والا مسلمان ہے تو اس کا الزام آپ اسلام کو نہیں دے سکتے. ایگزیکٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری ریلیجیس لیڈرشپ ہے کہ جب خود پہ بلیم ہوا تو پوائنٹ آف ویو چینج کر لیا، اور جب دوسروں سے مخاطب ہیں تو انہی کا جاہلانہ پوائنٹ آف ویو جس کو ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں ہم خود اس کو اپنانے کی کوشش شروع کر دی. تو اگر دہشت گردی صلیبی ہو سکتی ہے تو پھر وہ اسلامی بھی ہو سکتی ہے. اگر دہشت گردی اسلامی ہو سکتی ہے تو وہ پھر ہندو بھی ہو سکتی ہے، پھر وہ یہودی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ٹائٹل بذات خود غیر اسلامی ہے. پھر اس سے پریڈکٹ ہو رہا ہے کہ یہ ریلیجن کو استعمال کر رہا ہے. ایگزیکٹلی میں آپ کو کیس اسٹڈی ٹائٹل سے پریڈکٹ ہو رہا ہے. اگر ایک بندہ جو ہے somebody کنسیپچولی کلیئر ہے فوراً نہیں انڈرسٹینڈ کر جائے گا. اب ان کے ماننے والے اپنے حلقے میں ہوں گے تو جن کے لیے یہ حضرت اور علامہ ہے ان کے لیے ان کی یہ بات اسلامی کنسیڈر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اوپر لکھا ہوا ہے مارکا صلیب و طالبان، صلیب و اسلام نہیں. ٹھیک ہے. بہرحال یہ ٹائٹل تھا. اس کے ایک کتاب کے ایک حصے پہ ایک جاپانیز جرنلسٹ نے ان سے سوال کیا کہ مولانا بنیاد پرستی کیا ہوتی ہے. تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ جناب بنیاد پرستی کی آواز امریکہ کی ایک من گھڑت اصطلاح ہے. ہر مذہب کے اصول ہوتے ہیں، عقیدے کے لحاظ سے، روایات کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے اور کردار کے لحاظ سے، اور ہر مذہب اپنے پیروکاروں کو بنیادی اصولوں کے ساتھ وابستہ کرتا ہے. قرآن کریم نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے اسلامی تعلیمات کے ذریعے ان بنیادی اصولوں سے وابستگی ضروری قرار دی ہے. تو امریکہ اس کو بنیاد پرستی کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ خود بنیاد پرست ہے امریکہ. جبکہ ان کا مذہب، کن کا؟ امریکیوں کا، امریکہ سے مخاطب ہے. جبکہ ان کا مذہب ہواؤں میں ہے، بیس لیس ہے، یعنی کوئی مدون مرتب کچھ نہیں. لیکن اب ان کا یعنی امریکیوں کا محرف دین عیسائیت کا نام ظلم و تعصب اور تمام غیر عیسائیوں کے حقوق پامال کرنا ان کا دین بن چکا ہے. تو یہ ہے اصل بنیاد پرستی. اب ان کا جواب ہے، آپ کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ سارا جواب ریجیکٹ کریں اور ذرا عقل سے، تحمل سے، صبر سے کام لیں. تو ہم ان کے جواب کے 2 حصے کرتے ہیں. پہلا حصہ انہوں نے ڈیفائن کیا کہ بنیاد پرستی ہوتی ہے، جس سے میں متفق ہوں. اگر آپ ہسٹری میں بھی دیکھیں تو دس از دا فنڈامنٹلزم، اور فنڈامنٹلزم کو ایکسیپٹ کرنے میں اور فنڈامنٹلسٹ ہونے میں شرم کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ اسلام کے فنڈامنٹلز کو نہیں مانتے تو مسلمان ہی ڈکلیئر نہیں ہوں گے. سملرلی جس طرح کرسچن فنڈامنٹلز کو نہیں مانیں گے تو کبھی کرسچن کہلایا نہیں سکتے آپ. اس طرح اگر کوئی ہندو فنڈامنٹلز کو مانے گا تو ہندو کہلائے گا نا.
یعنی ہر مذہب کے فنڈامنٹلز کو مانیں گے تو اس کے پیروکار کہلائے جائیں گے نا. تو یہ یہاں تک تو جواب درست ہے. اب انہوں نے امریکہ کو مخاطب کر کے, اب میں آپ کو لاجک بتا رہا ہوں جو بہت کم لوگ آبزرو کرتے ہیں, جس سے فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے. اب یہ کردار کس کا پیش کر رہے ہیں؟ امریکہ کا. اور امریکہ کے کردار کو پیش کر کے اس کو لنک کس سے کر رہے ہیں؟ کرسچینٹی سے. انہوں نے کیا ثابت کیا کہ انہوں نے امریکہ کی خارجہ پالیسی یا امریکی حکومت کے کرتوت یا اعمال کو بائبل مقدس کو یا مسیحیت کو جج کرنے کا معیار بنا دیا. یعنی بیسڈ آن امریکن فارن پالیسی اس کو کرٹیسائز کر کے, چونکہ اب اس امریکن فارن پالیسی میں اکثریت مسیحیوں کی ہے تو اس سے ان کے کردار سے انہوں نے مسیحیت پہ فتویٰ جڑ دیا. ٹھیک ہے, اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ لاجک درست ہے؟ نہیں ہے نا. اگر یہ درست ہے لاجک تو امریکیوں کو بھی حق بنتا ہے کہ وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بنیاد پر اسلام کے متعلق کو فتویٰ جڑ, یا عراق کی خارجہ پالیسی کی بنیاد پر اسلام کے متعلق کو فتویٰ جڑ, یا سعودی حکومت کا جو خاص مخصوص مزاج ہے حکومت کا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ دس از اسلام. اور ایسا ہوتا ہے اگر آپ ان کے انٹرویوز ٹی ویز میں دیکھیں. ایک حصہ ان کا درست ہے. جب آپ کہیں گے نا کسی سے کہ ان کا جواب غلط ہے تو اگر کوئی سمجھدار ہوگا اسے کہے گا کہ جواب کیسے غلط ہے, فنڈامنٹلزم ہوتا ہی ایسا ہے. تو ہم یہ کہیں گے بھائی اس حصے سے تو متفق ہیں ہم, باقی آگے انہوں نے جو ڈنی ماری ہے, جو چال چلی ہے کہ امریکہ کو انوالو کر کے مسیحیت کی بنیاد بائبل مقدس کے متن پر ہے, امریکہ کے کانسٹیٹیوشن یا اس کی خارجہ پالیسی کے اوپر نہیں ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح جس طرح پاکستان اسلام کی بنیاد قرآن اور سنت پر ہے, کسی ملک کی یا کسی اسلامی ملک کی خارجہ پالیسی کی بنیاد پہ نہیں. وی ہیو ٹو میک, اگر آپ نے پاکستان کو جج کرنا ہے تو اس کے کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ہر مذہب کو جانچنے کے لیے اس کے فنڈامنٹلز کو اسٹڈی کیا جاتا ہے, نہ کہ اس کے ماننے والوں میں سے کسی کو پک کر کے تو آپ مذہب پہ فتویٰ جڑ دیتے ہیں. دس از ون ایگزامپل. دوسرا کیس اسٹڈی دیکھتے ہیں, عیسائیت تجزیہ و مطالعہ. یہ پروفیسر ساجد میر کیا. پروفیسر ساجد میر کا جو مسلک ہے یہ اہل حدیث کے ہیں. اہل حدیث پاکستان جو سعودی جو اسٹیٹ اسکول آف تھاٹ ہے. اب یہ اہل حدیث پاکستان کے صدر ہیں اور پاکستان میں وہابی مسلک کے ایک نمائندے کے طور پہ بٹوین سعودی گورنمنٹ اور یہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں. ان کی یہ کتاب بیسکلی دارالاسلام پبلشرز نے شائع کی ہے, جو سعودی گورنمنٹ کا اسٹیٹ پبلشر ہے. یہ سب سے پہلے عربی میں لکھی گئی تھی, پھر اردو میں ترجمہ ہوا, پھر عربی میں, پھر انگریزی میں, پوری دنیا میں مارکیٹ کی گئی. کیوں کہ یہ کہ اپنے مسلک کے بندے نے لکھی ہوئی تھی, اس کو پروموٹ کرنا بہت ضروری تھا. اس میں کیا لکھا ہوا ہے, اس کے جو ریویور ہیں اس کے محسن فارانی صاحب, وہ کہتے ہیں جی کہ جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا گیا کم ہے اس کتاب کے اوپر. اچھا, اس کی جب تقریب رونمائی ہوئی تو اس میں کون کون لوگ تھے اور انہوں نے کیا کہا اس کتاب کے متعلق؟ وہ لکھتے ہیں اس کتاب کے پیش لفظ میں کہ گزشتہ روز ہمدرد سینٹر لاہور میں جناب پروفیسر ساجد میر کی نئی کتاب عیسائیت مطالعہ و تجزیہ کی تقریب رونمائی ہوئی, جس کی صدارت جسٹس ریٹائر محمد رفیق تارڑ نے کی اور جسٹس ریٹائر خلیل الرحمان جو اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے ڈائریکٹر ہیں, پروفیسر محمد یحییٰ, جناب مجیب الرحمان شامی, ڈاکٹر محمد ادریس زبیر. ڈاکٹر محمد ادریس زبیر صاحب کا پتہ ہے کون ہے؟ الہدا انٹرنیشنل کا نام سنا؟ فرحت ہاشمی, ان کے میاں ہیں, یہ ان کے ہسبینڈ. یعنی انڈائریکٹلی الہدا انٹرنیشنل کا بھی چونکہ مسلک مزاج اور وہی اسٹیٹ ان کا جو فلسفی ہے اہل حدیث اور وہابی مسلک سے ہیں, ان کے جب ہسبینڈ نے تعریف کی تو الٹیمیٹلی ادھر سے بھی مہر ان کو تصدیق کی مل گئی. متعدد صاحبان بصیرت نے مذکورہ کتاب پر تنقیدی خطابات فرمائے اور اس کتاب کو دور حاضر کی ایک بہترین کاوش قرار دیا. جناب مجیب الرحمان شامی نے کہا کہ یہ کتاب مسیحی بھائیوں کے لیے نئے سال کا بہترین تحفہ ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی ایک سوغات ہے. جناب جسٹس خلیل الرحمان نے فرمایا کہ یہ کتاب خوف و دہشت کی فضا میں جبکہ اسلام اور عیسائیت کے درمیان کشمکش جاری ہے تازہ ہوا کا جھونکا ہے. یہ لفظ یاد رکھیے, آگے چل کے دیکھیں. امید ہے اس سے نئے پھول کھلیں گے. اس ریسرچ ورک سے یہ کتاب عیسائی دنیا بلکہ خود پاکستان کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اور وہ کس طرح سے ضروری ہے؟ اچھا, یہ کتاب لکھی کس طرح گئی؟ تو علامہ ساجد میر کہتے ہیں کہ مجھے عیسائیت کے گہرے مطالعہ اور عیسائی علماء سے تبادلہ خیال کا موقع افریقہ میں اپنے کئی سالہ قیام کے عرصے میں ملا.
پھر میں یورپ اور امریکہ کے مختلف سفروں کے دوران وہاں کی بڑی لائبریریوں جن میں برٹش لائبریری، سینٹرل کیتھولک لائبریری خصوصاً قابل ذکر ہے سے استفادہ کرتا رہا۔ پاکستان اور بعض عرب ممالک کی لائبریریوں سے بھی مفید مفاد حاصل ہوا، لیکن مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی بات نہیں کہ اس مواد کی ترتیب و تدوین کی تحریک میرے مرحوم دوست علامہ احسان الہی ظہیر کی طرف سے ہوئی۔ پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ اس کوشش میں اردو، انگریزی، عربی اور بعض دیگر زبانوں میں لکھی ہوئی کتنی کتابیں کھنگالی گئیں، اس کا اندازہ کتاب پڑھنے سے ہو سکتا ہے۔ بائبل کے علاوہ عیسائیوں کی دوسری معتبر و مستند کتابوں اور 20 بنیادی مراجع و مصادر کے سینکڑوں حوالے اس کتاب کی زینت ہے، جو یورپ، ایشیا، امریکہ اور افریقہ کے سینکڑوں متعدد کتب خانوں اور لائبریریوں سے حاصل کیے گئے ہیں۔ اچھا، پہلے تو ہم یہ اب اس کتاب میں 2 چیزیں نوٹ کرنی ہیں آپ نے، ایک انہوں نے لکھا کیا ہے اور دوسری طرف انہوں نے لکھا کس طرح ہے۔ یعنی ایک ہے آپ کی دلیل اور ایک ہے آپ کا طرز گفتگو۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ جو پورے پاکستان میں علماء اہل حدیث کے صدر ہیں اور پورے پاکستان کے اہل حدیث کمیونٹی کو ڈائریکٹ کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، ان کا طرز گفتگو کیا ہے، پہلے کس چیز کو یہ اسلامی سمجھتے ہیں، پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں۔ تو رانا محمد شفیق جو انہوں نے پیش لفظ لکھا اس میں کتاب میں تعریف کیے، کہتے ہیں کہ جناب پروفیسر ساجد نوید کی کتاب اس تلخی و تیزی میں سامنے آئی ہے۔ عام ذہن یہ تھا کہ اس کتاب میں عیسائی دنیا پر تابڑ توڑ حملے ہوں گے، لیکن کتاب پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ جناب میر نے اپنی طبع کے مطابق، طبیعت کے مطابق الفاظ کو چن چن کر رقم کیا ہے، یعنی ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالے ہیں، پہلے اپنی طبیعت، جو طبیعت کو اچھا لگا وہ چن چن کے نکالے ہیں، اور پوری کتاب میں کسی جگہ بھی خلاف واقعہ اور اخلاق سے بعید عبارت آرائی نہیں تھی، کوئی بھی ان کا لفظ، کوئی جملہ اخلاق سے گرا ہوا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ نے 3 چیزیں یاد رکھنی آگے جو کچھ آئے گا۔ ایک تو انہوں نے اپنی طبیعت کے مطابق لفظوں کو چنا ہے، تو آگے جو کچھ آئے گا اس سے ان کی طبیعت کا بھی پتہ چل جائے گا، اور دوسرا یہ ڈیمانڈ انہوں نے کلیم کیا کہ کوئی چیز بھی اخلاق سے گری ہوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو دونوں چیزوں کو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ اس کتاب کا جو 500 صفحے کی کتاب ہے، اور 500 صفحے کی کتاب کے آخری 5 صفحوں میں انہوں نے پوری کتاب کا نچوڑ دے دیا ہے۔ یعنی 27 سال میں انہوں نے کتاب لکھی، 27 سالوں میں انہوں نے 500 صفحے لکھے، اور ان 5 صفحوں کو انہوں نے آخری 5 صفحوں میں بند کر دیا۔ یعنی جس طرح کہتے ہیں نا بلا مثال و بلا تشبیہ کہ پورے قرآن کا نچوڑ دیکھنا ہو تو سورہ فاتحہ میں آپ کو مل جائے گا، تو ان کی پوری زندگی کا حاصل نچوڑ جو ہے ان کی کتاب کے آخری 5 صفحوں میں ہے۔ اس 5 صفحوں میں جب آپ کنکلوژن دیتے ہیں اپنی پوری زندگی کا نچوڑ، تو لفظ یہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ ان کی لاجک ہے۔ اب ہم لاجک کی طرف ابھی نہیں انالائز کر رہے، اب ہم صرف طرز تحریر کی بات کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مذہبی پیشواؤں کی خرابیاں اگر محدود اور انفرادی پیمانہ پر ہوں تو اس قول کی صحت قابل تسلیم ہو سکتی ہے، لیکن جب یہ خرابیاں ہماگیر اور انتہائی شدید نوعیت کی ہوں تو یہ لازماً عقیدہ اور مذہب کی بنیادی خرابی پر دلالت کریں گی۔ آگے لکھتے ہیں کہ اتنے بلند بانگ داموں اور نعروں کے پس منظر میں اتنی اونچی سطح پر ایسی شدید اور ہماگیر خباثتیں جن کا مقابلہ کسی مذہب کی تاریخ نہیں کر سکتی، یقیناً مسیحی عقائد کے بعض بنیادی نقائص پر مبنی ہیں۔ اور پھر آگے چل کے لکھتے ہیں کہ عقل انسانی کی اس کمزوری اور مذہب و عقیدت سے بلا دلیل وابستگی سے فائدہ اٹھا کر کٹر مسیحی اپنے مذہبی پیشواؤں کی بدکاریوں اور اخلاقی خرابیوں کے جملہ ریکارڈ کے باوجود اب بھی پاپائیت اور کلیسیا کو بنیادی اور مجموعی طور پر پاک، مقدس اور روح القدس کی خصوصی حفاظت کے تحت مانتے ہیں، اور غلط کار اور بدگماش مذہبی رہنماؤں اور پاپاؤں کی ایک کثیر تعداد کی بے پناہ بد اخلاقی کو عوام اور خود اپنے ضمیر سے اس ظالمانہ اجمال کے پردہ میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ وہ لفظ ہیں جنہوں نے کچھ میں نے حوالہ سیمپل دے دیے، اگر ان کے جو آخری 5 صفحے ہیں اس میں یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ پاپاؤں، کارڈینیلوں، راہبوں، پادریوں کی مکروہ ترین بدکاری، ظلم و شقاوت، بددیانتی، دنیا پرستی، ہوس جاہ اور دھوکہ پرستی، مسیحی مذہبی پیشواؤں کی بدکاریوں اور اخلاقی خرابیوں، غلط کار بدگماش مذہبی رہنماؤں، پاپاؤں کی بے پناہ بد اخلاقی، شدید اور ہماگیر خباثتیں، پاپاؤں، راہبوں اور مسیحی پیشواؤں کا گھناؤنا کردار۔ یہ آخری 5 صفحوں سے میں نے وہ کچھ لفظ چنے ہیں جو ان کی طبیعت کے مطابق انہوں نے استعمال کیے تھے، اور ان کے متعلق انہی کے پیروکار کہیں گے ہم، انہوں نے ان کتاب کی اس طرح تفسیر کی ہے کہ اسلوب نگارش مناظرانہ نہیں خالصتاً حکیمانہ ہے،
انداز بیان سادہ اور دل نشیں ہے، علم، تحقیق اور ادب ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یعنی کہ یہ زبان استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ادب سے پیش آ رہے ہیں تو یہی اسلام کنسیڈر ہوگا ان کے ماننے والوں کے نزدیک. ٹھیک ہے. اب یہ تو تھا ان کا طرز تحریر کہ یہ کس طرح کی گفتگو کو اسلامی سمجھتے ہیں اور کس طرح کے لفظ کو انتخاب کر کے اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم دینی فرائض ادا کر رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں ان کی لاجک کی طرف، اور وہ بھی بڑی دلچسپ ہے. انہوں نے اپنی تحقیق میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی مذہب کے، جب آپ نے کسی مذہب کو جج کرنا ہو تو آپ اس مذہب کے ماننے والوں کو دیکھیں، اور اس میں جب آپ کو برے لوگ مل جائیں گے تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ چونکہ اس مذہب میں کچھ برے لوگ پائے جاتے ہیں تو اس مذہب کے بنیادی عقائد میں کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے یہ برے لوگ اس مذہب میں پائے جاتے ہیں. دس از دا مین لاجک جو 27 سال پوری دنیا میں گھوم کے انہوں نے ڈسکور کر کے اپنی کتاب میں رکھی ہے. یعنی ان کی 27 سال کی کاوش کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر کوئی کرسچن برا اور کرپٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیحیت کے چند بنیادی عقیدے خراب ہیں جس کی وجہ سے، جس پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ کرپٹ لوگ پیدا ہو رہے ہیں. تو ایکچولی بلیم جائے گا کرپٹ کرسچنز کو، یعنی کرسچینٹی کو جائے گا کرپٹ کرسچنز کا. اچھا، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ مولانا ساجد میر نے جو یہ منطق ڈیفائن کی ہے، جس کو سعودی عرب کے اسٹیٹ پبلشر نے چھاپ کے اس کی اپروول بھی دے دی ہے. اور منطق یاد ہے کیا؟ یعنی اگر کسی مذہب میں برے لوگ پائے جاتے ہیں تو اس کا مطلب صرف ہے کہ اس مذہب میں کچھ بنیادی خرابی ہے جس کی وجہ سے یہ برے لوگ اس مذہب میں پیدا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور چونکہ لکھنے والے مسلمان ہیں، اس کتاب اسلامی پبلشر نے چھاپی ہے، تو اس کا مطلب جو غیر مسلم کوئی پڑھے گا تو وہ اس کو اسلام ہی سمجھے گا. ٹھیک ہے نا. تو ہم بجائے کہ ان سے بات کریں، ہم کیوں نہ قرآن پاک سے پوچھ لیں کہ کیا ان کی یہ منطق اسلام نے بھی پروو کی ہے یا نہیں کی. سب سے بہتر حال تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر دو مسلمانوں میں اختلاف رائے پیدا ہو جائے تو وہ قرآن و سنت کی طرف رجوع کرے تاکہ قرآن و سنت ہمیں گائیڈ کرے دونوں کو کہ ہم میں سے غلط کون ہے، ٹھیک کون ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں. تو یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 204 سے لے کے 206 تک. تو اللہ تعالیٰ ایک آدمی کے متعلق فرما رہے ہیں، اور لوگوں میں کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کی گفتگو دنیاوی زندگی میں تجھے اچھی لگتی ہے اور وہ اللہ کو اپنے دل کی بات پر گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے. یعنی وہ بڑی اچھی طرح پیار محبت بات کرے گا اور تجھے بڑی اچھی اس کی بات لگتی ہے، مگر اس کی نیت میں کھوٹ ہے، طبیعت میں کھوٹ ہے، اس لیے وہ جھگڑالو ہے. اور جب وہ اپنے آپ سے پھر جاتا ہے، یعنی اپنے کال سے پھر گیا، اپنے وعدے سے پھر گیا، تو زمین میں ہر ممکن بھاگ دوڑ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد انگیزی کرے اور کھیتیاں اور جانیں تباہ کر دے، اور اللہ کو فساد قطعاً پسند نہیں. اور جب اسے ظلم و فساد پر کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور اسے مزید گناہ پر اکساتا ہے، بس اس کے لیے جہنم کافی اور وہ یقیناً برا ٹھکانہ. اب مجھے بتائیے، یہ بات اللہ تعالیٰ کسی یہودی کے متعلق کہہ رہے ہیں، کسی عیسائی کے؟ یہ مسلمان کے متعلق بات ہو یہ کہ تم مسلمانوں میں کچھ مسلمان ایسے بھی ہوں گے. تو اگر علامہ ساجد کی منطق کو استعمال کرے تو اسلام میں چند برے لوگوں کے پائے جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام کے کچھ بنیادی حصے بذات خود غلط ہیں جس کی وجہ سے یہ غلط لوگ پیدا ہو رہے ہیں. حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ میرے ماننے والوں میں بھی برے لوگ ہیں. تو اگر کسی مذہب میں برے لوگوں کا پائے جانا اس کے مذہب کے غلط ہونے کی دلیل ہے تو آپ کو اسلام بھی سچا نہیں ملے گا پھر، کیونکہ اسلام میں بھی جعلی پیر فقیر، برے علماء دین، فسادی، خارجی، دہشت گرد، انتہا پسند، یہ سارے ملیں گے آپ کو، ویرائٹی ملے گی آپ کو اسلام کے اندر. تو اگر علامہ ساجد میر کی منطق درست اور اسلامی ہے تو خود اسلام اس سے غلط ثابت ہو رہا ہے. مگر جن کے نزدیک وہ قابل احترام ہوں گے ان کے نزدیک ان کی یہ بات بھی اسلامی کنسیڈر ہوگی. اس سے فتنہ اور فساد معاشرے میں پھیلے. ٹھیک ہے. یہ تو تھی اللہ تعالیٰ کی بات. اب ہم اپنی بات کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور ان سے رہنمائی لیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی مشکات میں اور ترمذی شریف کی جلد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بے شک اس کے ساتھی ایسے ہوں گے جن کی نمازوں کے مقابلے میں تم اپنی نمازوں کو حقیر اور قلیل جانو گے، اور ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روزوں کو حقیر جانو گے. وہ قرآن کثرت سے پڑھیں گے مگر ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا. وہ لوگ دین سے ایسے خارج ہوں گے جیسے تیر کمان سے. اور ترمذی میں یہی حدیث کوٹ کر کے ایک جملہ ایڈ ہوا ہے کہ
کہ ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی مگر ان کے دل بھیڑیوں کے سے ہوں گے۔ یہ مسلمان کی علامتیں بیان کی جا رہی ہیں اسلامی معاشرے میں۔ تو اگر کسی معاشرے میں برے لوگوں، کسی مذہب کی اندر برے لوگوں کے پائے جانے کا مطلب وہ اس مذہب کا باطن ہونا ہے، تو اس حدیث کی روح سے تو خود اسلام غلط ثابت ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ وہ مساجد میں جمع ہوں گے اور نمازیں ادا کریں گے لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔ اب درست بات کیا ہونی چاہیے؟ یعنی اب ان دو چیزوں سے تو یہ پتہ کم از کم تو چل گیا نا کہ علامہ ساجد میر نے جو 27 سال کی محنت کے بعد جو منطق اسلام بنا کے پیش کیا وہ غلط ہے۔ اب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ صحیح بات کیا ہے؟ تو صحیح بات جو امام غزالی نے فرمائی ہے وہ کہتے ہیں، اب یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کہی ہے، پہلا جملہ یہ ضعیف العقل لوگوں کی عادت، جن کی عقل کمزور ہوتی ہے، جن کی عادت ہے کہ حق کو لوگوں کی نسبت سے پہچانتے ہیں، یعنی لوگ دیکھتے ہیں اور لوگوں کو کے اعمال اور کرتوت اور ان کے دیکھ کے پھر ڈیسائیڈ کریں گے ان کا مذہب کیسا ہوگا۔ تو یہ ضعیف العقل لوگوں کی عادت ہے کہ حق کو لوگوں کی نسبت سے پہچانتے ہیں، لوگوں کو حق کی وجہ سے نہیں۔ اور عقل مند آدمی حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حق و راستی آدمیوں سے نہیں پہچانی جاتی، پہلے تم حق کو پہچانو پھر اہل حق کو بھی پہچان لو۔ جب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مسلمان اچھا کون ہے برا کون ہے، تو آپ قرآن و سنت کو دیکھیں، اس کی روشنی میں ڈیفائن کریں گے کہ کون اچھا مسلمان ہے کون برا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کو دیکھ کے ان کے مذہب کو ڈیفائن کریں، یعنی میں اپنے مذہب میں، میرا مذہب میرے اوپر بیس نہیں کرتا، میرے مذہب کی بنیادیں قرآن و سنت پر بیس کرتی ہیں۔ تو میرے مذہب کو جج کرنے کے لیے میرے اعمال اور میرے کرتوت دیکھیں گے تو وہ ٹوٹلی اپوزٹ ہو جائے گا، یعنی نبی کو جج کرنے کے لیے کسی نبی کے پیروکار کو دیکھنے کی کوشش، یہ ٹوٹلی آپ اندازہ کریں، یعنی ان کا مقام دیکھیں، علامہ ساجد میر کا ان کا منصب دیکھیں، 27 سال کی پوری دنیا کی زندگی کھنگال کے لائے کیا ہیں سامنے۔ اب انہوں نے کتاب لکھی ہے مسیحیت کے متعلق، اور ساری کتاب میں جتنا بھی برے برے کیس سٹڈیز لا سکتے ہیں مسیح مذہب کے متعلق انہوں نے پیش کیا۔ یہاں تک تو میں نے بتا دیا کہ خود اسلام کیا کہتا ہے ان کے متعلق۔ اب علامہ ساجد میر لیٹ سے کسی کرسچن سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اگر وہ سمجھدار ہے، اس نے بائبل مقدس پڑھی ہے، تو اب یہی کیس علامہ ساجد میر کی منطق کا ہم مسیحیت کو دے دیتے ہیں۔ ہم بائبل مقدس سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں علامہ ساجد میر نے آپ کے مذہب کے ماننے والوں کو یہ دیکھا ہے اور آپ کے متعلق فتویٰ جڑ دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں مسیحیت کیا کہتے ہیں، یہ مسیح کیا کہتے ہیں۔ انجیل متی میں ہے کہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا، میرے ماننے والوں میں سے ہر کوئی جنت میں نہیں جائے گا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن یعنی روز قیامت بہتری ہے مجھ سے یہ کہیں گے کہ اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدلوؤں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکاروں میرے پاس سے چلے جاؤ۔ یعنی تم لوگوں نے میرے مذہب کو ایکسپلوئٹیشن کے لیے استعمال کیا، تم نے میرے مذہب کے نام پر میرے نام پر معجزے بھی دکھائے، کرامتیں بھی دکھائیں، اس کے باوجود میں تمہیں اپنی قربت سے اور اپنی بارگاہ سے نکال دوں گا۔ کیوں؟ کہ تم نے میرے مذہب کی حقیقی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا، میرے مذہب کو میری مسیحیت کو تم نے باعث کاروبار کا ذریعہ بنایا۔ تو بائبل مقدس تو خود کہہ رہی ہے کہ بلکہ یسوع مسیح تو خود کہہ رہے ہیں کہ میرے ماننے والوں میں ایسے ہوں گے، اور اگر ایسے چند ایک علامہ ساجد میر کو مل گئے تو اس کا مسیحیت کو کیا بلیم کرنا ہے، آپ مسیح کو کیا کرنا ہے؟ آپ یو گاٹ دی پوائنٹ۔ اسی طرح ایک اور مقام پر یسوع مسیح کہتے ہیں ریاکار فقیہوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خوشی کا دورہ کرتے ہو۔